سورۃ بقرہ آیت نمبر 261 اور 262 کا بھی ہم کریں گے اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کتنا ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو رکوع ہے سارا ہی ایک ہی اس کا موضوع ہے، لیکن بہت باریکی سے دیکھنا ہے۔ صدقات کے بارے میں اس میں تفصیل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 261 مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیاں اگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کا اجر اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑا فراغی والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا صدقے کی بات ہو رہی ہے۔ صدقے کا اجر کیسے گھٹتا اور بڑھتا ہے، اسی صورت کی آیت نمبر 254 میں اہل ایمان کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی تھی۔ اگر آپ کو وہ آیت یاد ہو کہ قیامت کے دن یہی چیز کام آنے والی ہے۔ درمیان میں پھر اللہ کی معرفت اور تصرف فی الامور کے چند واقعات ذکر کرنے کے بعد پھر اسی مضمون کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس طرح ان صدقات کو سینکڑوں گنا بڑھا کر اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی اضافے کو اللہ تعالیٰ یہاں ایک ایسی مثال سے واضح فرما رہے ہیں جسے سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی اگر اللہ چاہے تو 7 سے زیادہ بالیاں بھی اگ سکتی ہیں اور ایک بالی میں 100 سے زیادہ دانے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح صدقے کا اجر و ثواب 700 گنا سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایسے اجر کے اصول کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے، حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ بیج یا دانہ جس قدر تندرست ہوگا اور قوی ہوگا اتنی فصل اچھی ہوگی۔ انفاق فی سبیل اللہ میں بیج یا دانہ انسان کی نیت ہے، اور وہ جس قدر خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگی اس قدر آپ کا صدقہ زیادہ پھل لائے گا۔ نیز یہ صدقہ حلال مال سے ہونا چاہیے، کیونکہ حرام مال کا صدقہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ پھر بیج کی کاشت کے بعد پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس کی آبپاری اور کیڑوں مکوڑوں سے حفاظت بھی ضروری ہے، ورنہ فصل یا تو برباد ہو جائے گی یا بہت کم فصل پیدا ہوگی۔ اسی طرح صدقے کے بعد اس کی حفاظت بھی کی جانی چاہیے اور اسے احسان جتلا کر یا بیگار لے کر، یعنی اس سے کوئی اجرت لے کر یا اس سے کوئی مدد لے کر ضائع نہیں کر دینا چاہیے۔ یہ اگلی آیت میں تفصیل آئے گی۔ بعض دفعہ فصل تیار ہو جاتی ہے اور اس پر کوئی ایسی عارضی یا سماعی آفت آ پڑتی ہے جو فصل کو بالکل تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ انسان کے اعمال میں یہ آفات شرک کی مختلف اقسام ہے۔ اگر آپ نے بالکل درست نیت سے صدقہ کیا، پھر اس کی حفاظت بھی کی، لیکن کسی وقت کوئی شرک کا کام کر لیا تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس طرح اگر وہ کام سنت کے خلاف یعنی بدعت کا ہوگا تو بھی وہ اجر کے بجائے عذاب کا مستحق ہوگا۔ ہاں، جو شخص ان امور کا خیال رکھے تو اس سے فی الواقعہ اتنا ہی اجر ملے گا جو اس آیت میں ذکر مذکور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف پاک مال قبول کرتا ہے، تو جس نے اپنے پاک مال میں سے ایک کھجور برابر صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کی یوں نشو و نما کرتا ہے جیسے تم اپنے بچڑے کی نشو و نما کرتے ہو، حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ یعنی جتنا زیادہ اجر و ثواب دینا چاہے دے سکتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کتنے خلوص سے نیت سے تم نے یہ کام کیا۔ تو صدقہ دینا بھی بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے، لیکن بعض دفعہ صدقہ دینا آسان ہوتا ہے لیکن اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جب آپ اپنے مال سے ہمت کر کے اللہ کی رضا کے لیے اس کی
خوشنودی کے لیے صدقہ دیں تو ان باتوں کا آپ خاص طور پہ خیال رکھیں۔ اسی بات کو آگے لیتے ہوئے 262 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ احسان جتلانا کبیرہ گناہ ہے، ویسے بھی کبیرہ گناہ ہے، اور صدقہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ ایک منان یعنی احسان جتلانے والا، دوسرا تہمت نیچے لٹکانے والا یعنی غرور اور تکبر سے، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرنے والا۔ اور فقہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ جن افعال اور اعمال سے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا یا نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا یا پاک نہیں کرے گا، تو ایسے افعال کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ گویا صدقہ کرنے کے بعد بھی احسان جتلانے والے کا صرف صدقہ ہی ضائع نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک کبیرہ گناہ کا بوجھ بھی اپنے سر پہ لا دے گا۔ تو بعض دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ آج اس مقام پہ میری وجہ سے پہنچے ہو، وہ دن بھول گئے ہو کہ جب میں نے مدد کی تھی اور کتنی مشکل میں تھے۔ تو اس طرح کی باتیں جتلا کے بلکہ منع کیا جائے کہ میں جو بھی آپ کے ساتھ نیکی یا بھلائی اللہ کی توفیق سے کروں، اس کا سوائے اللہ کے اور آپ کے تیسرا کوئی بھی اس کا گواہ نہ ہو۔ باقاعدگی سے اسے سختی سے منع کرے تاکہ آپ نے جو صدقہ دیا ہے اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول کرے اور وہ ضائع نہ ہو جائے۔ پھر بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے 263 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دی جائے، اچھی بات اور درگزر کر دینا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دی جائے، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ صدقہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کو صدقہ دینا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو فرمایا اچھی بات پر عمل کرے اور بری سے پرہیز کرے، اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ اگر آپ نہیں دے سکتے، آپ کی نہیں اتنی ہستی، اور اگر آپ دے بھی سکتے ہیں دونوں صورتوں میں قول معروف و مغفرۃ، یہ بہت اپنا لے، اچھا اخلاق، اچھی بات۔ پہلے بھی آیت گزری ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے بات کریں۔ تو اگر آپ صدقے کے ساتھ یہ اخلاق اپنا لیں تو آپ کا صدقہ 700 گنا اللہ کے برابر اور پہاڑ کے برابر، جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے۔ تو نہیں دے سکتے تو بہترین طریقے سے سوری کریں، بہترین طریقے سے عاجزی سے کہیں کہ اس وقت میں آپ کے کام نہیں آ سکا، انشاءاللہ اللہ نے مجھے جب بھی توفیق دی آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے کام ضرور آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنے ہی سے ہو۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے بڑا ہے؟ فرمایا جو رمضان میں دیا جائے۔ یہ ترمذی کی حدیث تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا تن دست جو اپنی محنت سے صدقہ کرے اور ان سے ابتدا کرے جو تیرے زیر کفالت ہو۔
ایک دفعہ ایک اور آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو صدقہ تو تندرستگی کی حالت میں کرے جبکہ تو حرص رکھتا ہو اور فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی طمع رکھتا ہو، لہذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پہ آ جائے تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، جبکہ اس وقت مال اس کا نہیں بلکہ اس کے وارثوں کا مال ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی گہری آیات ہیں، میں اتنا ڈیپلی نہیں جا رہی، مختصر آپ کو بتا رہی ہوں۔ کوشش کریں کہ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ ضروری نہیں کہ مال کا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز جو آپ رائے خدا دے سکتی ہیں، دے سکتے ہیں، وہ ضرور دیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے بہترین صدقہ اپنے مومن بھائی سے حدیث کے مفہوم کے مطابق اسمائلی فیس کے ساتھ ملنا، اور یہ اسی کے زمرے میں آ جاتا ہے قول معروف و مغفرت۔ تو اچھے طریقے سے بات کریں، دوسروں سے اچھے طریقے سے ملے، تو انشاءاللہ یہی مفہوم آگے چلے گا۔ اگلی کلاس میں ہم اگلی آیات کو دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔